نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ برادران اسلام، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر اذکار کا موسم ہے۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کے بارے میں، سرکار کی شفقت عام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ہے نبی پاک کا صرف اہل ایمان کے لیے رحمت ہونا، ایک ہے پوری کائنات کے لیے آپ کا رحمت ہونا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت خاص نہیں، رحمت عام بنایا ہے۔ آپ کی رحمت سے اس کائنات کے ذرے ذرے نے حصہ پایا ہے۔ جس نے چاہا اسے بھی حصہ ملا، اور برسات کی طرح جس نے نہیں چاہا اس کو بھی حصہ ملا۔ بارش جب برستی ہے تو بارش صرف باغوں اور پھولوں پر نہیں برستی، بارش باغوں پر بھی برستی ہے، بارش پھولوں پر بھی برستی ہے، بارش سیم تھور زدہ زمین پر بھی برستی ہے۔ بارش نہیں دیکھتی کہ کس جگہ برسنا ہے، بادل عام برستا ہے، ہر جگہ پہ برستا ہے۔ تو حضور کی رحمت کا جو بادل ہے یہ بھی ہر جگہ پہ برسا ہے، اور یہ وصف، یہ صفت، یہ لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو صحابہ نے دیا، نہ کسی جماعت نے دیا ہے، یہ اللہ کی ذات نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص لقب، یعنی بعض ایسی صفتیں ہوتی ہیں جو نبیوں میں یا بندوں میں مشترک کامن ہوتی ہیں، لیکن یہ صفت رحمت للعالمینی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی یہ وہ چولا، یہ وہ چادر ہے جو صرف وجود محمد عربی پہ ہی فٹ آتی ہے، اور کوئی سر ایسا نہیں جس پر یہ دستار رحمت سجا دی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کو مخاطب کر کے نام لے کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین، جہانوں، اس یونیورس کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ عالم، عالمین ایک ہے عالم۔ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ عالمین کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالمین ہے۔ اللہ کی ذات کو ایک طرف کر کے باقی سب کچھ عالمین میں شامل ہے۔ اب نہیں جانتے ہم وہ 18,000 جہان ہے، نہیں جانتے ہم وہ 40,000 جہان ہے، کیونکہ ابھی تک یہ کائنات تجسس میں ہے، ڈھونڈ رہی ہے کہ یہ دنیا ہے کتنا بڑی، یہ کائنات کا آخری پایا کہاں ہے، اس کائنات کی انتہا کیا ہے۔ اب ڈھونڈنے والوں کسی نے کہا کہ یہ جہاں جو 18,000 ہے، جسے دیکھو اس کا 1000 ہے، کسی نے کہا 18,000 عالم ہے، کسی نے کہا 40,000 عالم ہے۔
اور حضور ہر عالم کی رحمت ہے، حضور ہر عالم کی رحمت ہے۔ کوئی عالم چاہے 40,000 ہے، چاہے کم و بیش ہے، چاہے بے شمار ہے، ہمارا نبی رحمت پروردگار ہے۔ آپ کی رحمت تمام جہان کو محیط ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضور علیہ السلام اور اس کائنات کا کمپیریزن کیا ہے کہ یہ کائنات، جیسے میں نے عرض کیا کہ 40,000 جہاں، اور ابھی تک اس کائنات کی انتہا معلوم نہیں ہو سکی۔ ابھی تک سائنس سر ٹکرا کے تھک چکی ہے، لیکن اس کائنات کا پایا کسی کو نہیں ملا، کسی نے نہیں پایا۔ تو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، یہ گنبد آبگین رنگ کہ یہ جو کائنات اور اس کائنات کا اوپر یہ آسمان والا گنبد، یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے میرے آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، ایک ہے بحر محیط، ایسا سمندر جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ایسا سمندر جو پوری بزم ہستی کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا، میرے نبی، آپ کی ہستی ایک بحر بے کراں ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور یہ کائنات اس میں کیا ہے؟ ایک بلبلے کی طرح ہے۔ یہ کائنات ایک بلبلے کی طرح ہے، ایک حباب کی طرح ہے۔ اب بلبلے اور سمندر کا کیا تناسب ہو سکتا ہے؟ سمندر کہاں اور سمندر میں اٹھنے والا بے نام بے جان بلبلا کہاں؟ اب یہ پوری بزم ہستی، یہ 40,000 جہان، یہ ایک بلبلے کی طرح ہے اور نبی رحمت ایک سمندر کی طرح۔ اب آپ بتائیں کہ یہ بلبلا بڑا ہوتا ہے یا سمندر بڑا ہوتا ہے؟ اولڈم میں اچھا سمندر بڑا، یہاں بھی سمندر بڑا ہوتا ہے، بڑی بات۔ تو سمندر بڑا ہوتا ہے، بلبلا بیچارہ تو ایک پل کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کی ہستی شبنم کے قطرے کی طرح کیا ہوتی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ ذات جو ہے ایک بحر بے کراں، اور یہ کائنات ہے اس میں ایک قطرہ بھی نہیں۔ قطرے کا تو کوئی وجود ہوتا ہے، بلبلے کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب قرآن کی آیت کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اب اس رحمت للعالمین کا معنی صرف رحمت نہیں، اس کا معنی ہے راحمن للعالمین۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اے پیارے نبی، تیرے رب نے تجھے اس پوری یونیورس، تمام کائنات کے لیے محیط رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ کائنات تیری رحمت کے سمندر میں ایسے ہے جیسے کوئی چھوٹا سا بے نام قطرہ، بلبلا، ایک حباب ہے، تیری رحمت نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ قطرہ یا بلبلا سمندر سے دور ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو سمندر کے سینے میں ہے، سمندر نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ اب نہ بلبلا سمندر سے دور ہے، نہ سمندر بلبلے سے دور ہے، اب وہ بالکل اس کے حضور ہے۔ یہیں سے اب رحمت للعالمین، بڑی عجیب بحث ہے۔ علامہ محمد اقبال، ان کی عادت ہے وہ بال کی کھال اتار دیتے ہیں۔ اب یہاں
ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود. اس کو سمجھنے کے لیے ناشتہ کر کے آنا ضروری ہے. بھوکے پیٹ یہ سمجھنے والی بات تو امید ہے آپ نے ڈبل جٹوں والا ناشتہ کیا ہوگا. تو ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ رب نے جو ہمارے نبی کو یہ ٹائٹل لقب دیا کہ رحمت للعالمین، کہ آپ ہیں کائنات کے چپے چپے ذرے ذرے، ہر جنس، ہر نو، ہر خشک، ہر تر، ہر بر، ہر بحر، ہر تحت، ہر فوق، ہر عالم، ہر جہان آپ کی رحمت کا فیضان. جب پوری کائنات کو رحمت للعالمین کی رحمت نے گھیرا ہے تو اب کون سا ذرہ ہے کائنات کا جو رحمت سے خالی ہے؟ کیونکہ سانس بندہ لیتا ہے تو رحمت سے، اگر آنکھ دیکھتی ہے تو رحمت سے، اگر دماغ کام کرتا ہے تو رحمت سے، اگر پھول کھلتا ہے تو رحمت سے، غنچہ چٹکتا ہے تو رحمت سے، آبشار سے قطرہ ٹپکتا ہے تو رحمت سے، اگر سمندر میں ٹھاٹھ ہے تو رحمت سے، دریا میں روانی ہے تو رحمت سے، اگر باغوں میں بہار ہے تو رحمت سے، اگر جسم میں جان ہے تو رحمت سے، اگر رحمت کسی جگہ رک جائے زندگی وہیں پہ مک جائے. یہ بات ہر بندہ سمجھتا ہے کہ رحمت برس رہی ہے، کائنات کی زندگی کی نبض چل رہی ہے. جہاں سے رحمت ہٹی زندگی کی ڈور وہیں پہ کٹی. جہاں سے رحمت پل کے لیے ہٹی زندگی حیات کی ڈور وہیں سے کٹی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی جو نبض چل رہی ہے، حیات کی یہ آمد و شد، یہ روانی، یہ ہے اسی رحمت کی نشانی. اب رحمت ہے تو آسمان کا خیمہ قائم ہے، رحمت ہے تو زمین کی کوکھ ہری بھری ہے، زمین کی گود ہری بھری ہے. رحمت ہے تو بیج کا سینہ پھٹ رہا ہے، بیچ میں سے کمپل نکل رہی ہے، سبزہ زمین کے اوپر پھیل رہا ہے. یہ ساری رحمت کی نشانیاں ہیں. رحمت ہے تو یہ بارش کے قطرے برس رہے ہیں، زندگی زمین پر آ رہی ہے، آپ اور ہم بول رہے ہیں، آپ اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ ساری رحمت کے کرشمے ہے. اگر رحمت، جس جگہ پہ رحمت نہیں ہوگی وہاں پہ زندگی نہیں ہوگی. یہ زندگی کی روانی بتاتی ہے کہ رحمت ہر جگہ ہے. بڑی نازک بات ہے کہ جہاں زندگی ہے وہاں رحمت ہے. اور وہ رحمت کون ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا دنیا والو جانتے ہو اس رحمت کا نام کیا ہے، اس رحمت کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ رحمت کوئی اور نہیں ہے، وہ رحمت مجسم، وہ رحمت مشخص، وہ سراپا رحمت، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک رحمت کا نام محمد عربی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اسی لیے قرآن مجید کی آیت نے اشارہ دیا کہ جو حضور ہے راحم، راحم ہے یہاں سبجیکٹ فائل، حضور ہے رحم للعالمین، کہ اللہ کے بنانے سے حضور ہر ذرے کے لیے رحمت بانٹ رہے ہیں. ہر ذرے کو اپنی رحمت سے حصہ، جو جس کا ظرف ہے اس کو
مل رہا ہے۔ اب جو رحمت کرنے والا یا رحم کا سبب بننے والا ہوتا ہے، ضروری ہے، پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ مرحوم کے نزدیک ہو، یعنی جس پر وہ رحمت کا قطرہ برس رہا ہے، آ رہا ہے، وہ اس سے زیادہ دور نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو رحم کرنے والا ہے اس کو اس کا پتہ بھی ہو۔ ایک بندے کو رحمت کی ضرورت ہے اور جس کے پاس رحمت ہے اس کو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب پتہ ہی کوئی نہیں تو وہ کرے گا کہاں سے رحمت؟ اس کا علم ہونا بھی ضروری، قریب ہونا بھی ضروری، اور اس کے پاس رحم کرنے کی طاقت بھی ہو۔ یعنی اگر علم بھی ہو کسی کو کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک بندہ ظلم کا شکار ہے، اب اس کو پتہ بھی ہے، اس کو علم بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، لیکن اس میں رحم کرنے کی طاقت نہیں، اختیار نہیں، تصرف کی طاقت نہیں، پھر بھی وہ رحم نہیں کر سکے گا۔ گویا تین صفتوں کا رحمت للعالمین میں ہونا ضروری ہے کہ اس کو جس پر رحمت کرنی ہے اس کا علم ضروری ہے، اس کا قرب ضروری ہے، اور اس کے پاس اختیار ضروری ہے۔ یہ تین صفتیں پائی جائیں گی تو وہ رحمت للعالمین ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں کائنات ہے وہاں وہاں رحمت کی برسات ہے، اور جہاں رحمت کی برسات ہے وہاں وجود رحمت کائنات ہے، اور یہ قرآن کی بات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور یہیں سے یہ خوشبو نکالی اقبال نے، وہ کہتے ہیں ہر کجا، ہر وہ جگہ، ہر جگہ، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، جہاں جہاں اس کائنات جہان میں ہنگامہ زندگی ہے، جہاں جہاں اس کائنات میں روانی ہے، جہاں جہاں اس کائنات میں زندگانی ہے، رحمت للعالمین ہم بود، وہاں وہاں رحمت للعالمین بھی موجود ہے۔ یہ خواہ لڑتی رہی دنیا، حاضر ناظر حاضر ناظر، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمت عالم نہیں ہے تو تم بول کیسے رہے ہو، اگر رحمت نہیں ہے تم دیکھ کیسے رہے ہو، اگر رحمت نہیں ہے تمہارا دل دھڑک کیسے رہا ہے؟ یہ سارا رحمت کا کرشمہ ہے، اور رحمت حضور کی ذات ہے، اور حضور کی ذات میں محصور ساری کائنات۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو آسان طریقے سے امام احمد رضا کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ زندگی کا نشان ہے۔ اس سے بھی پتا چلا حضور اصل کائنات ہے، حضور اس کائنات کے درخت کی جڑ ہے، بیخ ہے، بن ہے، حضور اس کائنات کا خلاصہ ہے، حضور اس کائنات کا نچوڑ ہے، یہ کائنات اسی اصل کا شاہکار ہے، اور اگر اصل نہ رہے، جڑ کٹ جائے، درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ ان درختوں کا سبزہ بتا رہا ہے کہ جڑ ہے، اسی لیے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ میں غلطی کر گیا، اللہ کے رسول ہے، یہ ہے کا لفظ بتاتا ہے کہ ہے۔ میں نے جان کر غلطی کی تو آپ نے میری غلطی ٹھیک کر دی، پکڑ لی، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ہیں۔ ظاہر ہے آپ نہ ہوتے تو چپ ہوتے۔ تو حضور
ہیں. اب یہ کلمہ صرف آپ اور ہم پڑھتے ہیں یا چائنا میں بھی پڑھتے ہیں, رشیا میں بھی پڑھتے ہیں, کینیڈا میں بھی؟ تو وہ یہی سمجھ کے پڑھتے ہیں نا کہ حضور ہیں, تو جہاں وہ پڑھ رہے ہیں وہاں ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, لوگوں یقین رکھو رسول تم میں ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول ہے, اسی لیے ہم کسی اور کو بناتے نہیں, کیونکہ جن کا نہیں ہے انہوں نے بنا لیا ہے. ہمارے ہیں, ہم کسی اور کو کیوں بنائیں؟ ہم اسی لیے کہتے پامیں سونے ملن ہزاراں, آسان نہیں یار بٹانا. ہم نے کسی اور دروازے پہ نہیں جانا, ہمارے حضور تو ہے. یہی کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب رحمت للعالمین, رب کو رحمت للعالمین نہیں کہتے. کیا کہا؟ رب کو رحمت للعالمین نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کے لیے دو جذبوں کا ہونا ضروری ہے. ایک ہے کسی پر ظاہراً کرم کرنا, دوسرا یہ ہے کہ کسی کو تکلیف ہو تو دل کے اندر رقت پیدا ہو جانا. مثلا اگر بیٹے کو تکلیف ہو تو ماں باپ کے دل میں ایک جذبہ تو ظاہری ہوتا ہے کہ ہم بیٹے بچوں کی بچیوں کی ان کی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تکلیف بڑھ جاتی ہے, جب بس میں نہیں رہتی, کنٹرول میں نہیں آتی, تو پھر ماں کی آنکھ میں بھی آنسو, باپ کی آنکھ میں بھی آنسو. یہ آنسو جو آنکھ سے ٹپک رہا ہے اصل میں جگہ یہ اندر سے نکلا ہے. وہ کہتے ہیں اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ, جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ. اندر جو جذبہ رقت کا ابھرا ہے اس کو کہتے ہیں رحمت. اب رقت ہوتی ہے کہاں؟ دل میں. دل ہوگا تو دل میں وہ رقت کا, وہ رحم کا جذبہ پیدا ہوگا. اب جس کا دل ہی نہیں وہاں رقت کا, اور رقت کا نتیجہ ہوتا ہے آنسو. تو اللہ رقت سے بھی پاک ہے, رونے سے بھی, آنسو سے بھی پاک ہے. اس لیے رحمت للعالمین اس کو کہتے ہیں کہ کانٹا چبھے کسی کو روتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. رحمت للعالمین وہ ہے کہ بلال کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جائے, آنسو محمد عربی کی آنکھ میں آئے. آپ رحمت للعالمین ہے, حالانکہ رحیم خدا ہے, پر رحمت للعالمین کا لقب صرف حضور کو دیا. حضور کی ذات کو مجسم کہ میرے حبیب ظاہراً بھی آپ رحیم ہے, باطناً بھی آپ رحیم ہے. اور رحیم ایسے ہیں کہ دکھ امت کو ہوتا ہے, آنکھیں آپ کی روتی. حضرت نے کہا نا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. اب جب میں نے یہ عرض کر لیا کہ حضور سارے جہان کے لیے رحمت ہے, سوال یہ ہے کیا کافروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ کیا منکروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ بے شک حضور کافروں کے لیے بھی, حضور ابو جہل کے لیے بھی رحمت, حضور ابو لہب کے لیے بھی رحمت, حضور بت پرستوں کے لیے بھی رحمت, حجر پرستوں کے لیے رحمت, آگ پرستوں کے لیے رحمت, حضور مشرق و مغرب کے لیے رحمت. مگر وہ کیسے؟ قرآن پاک کی آیت
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے تھے، ابو جہل کافروں کو جمع کر کے آیا اور آ کے اللہ کے گھر کے سامنے، کیونکہ کعبے کو مکے کے کافر مانتے تھے، تعمیر بھی کی تھی، آپ کو پتہ ہے، طواف بھی کرتے تھے، اب سارے کافر جمع ہوئے اور مانگنے لگے دعا، کیا؟ اللہم، اس کا مطلب ہے اللہ سے دعا کے قائل وہ بھی تھے، کافر اس لیے تھے حضور کی طرف مائل نہ تھے، اللہ کو کافر بھی مانتے تھے، پھر بھی کافر ہوئے، کیوں؟ کہ کفر اور اسلام کے اندر ڈیفرنس لائن محمد عربی کا وجود ہے، انہیں مانے گا تو مومن ہے، نہیں مانے گا تو رب سے جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگتا پھرے، پھر بھی۔ اب ذرا دعا سنیں ابو جہل کی اور کافروں کی، کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ سچا ہے، حق ہے تیری جانب سے، تیری طرف سے، تو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے یہ کہا اے اللہ اگر یہ نبی، یہ قرآن، یہ حق ہے تیری طرف سے، تو آگے فوراً یہ جملہ آنا چاہیے تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں ماننے کی توفیق دے، لیکن ضد اور ہٹ درمی دیکھیں، مان کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ حق ہے، اگر یہ سچے ہیں تو کیا کر؟ فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو اے اللہ پھر ہم اس زمین پہ زندہ نہیں رہنا چاہتے، ہم پہ پتھروں کی بارش کر۔ یہ سیدھی دعا ہے، کتنی ٹیڑھی دعا ہے، کتنی کٹ حجتی ہے، کتنی بے دھرمی اور ہٹ دھرمی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ افر بڑھا جوش تعصب آخر، افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ تعصب کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، عصبیت کی بھی کوئی حد ہے۔ تعصب بڑھتے بڑھتے کہنے لگے اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم اسے پھر بھی نہیں مانیں گے، نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں برباد کر، اس زمین پہ ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے جس زمین پہ یہ سچا نبی ہے۔ فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ ہم پہ پتھروں کی برسات کر، ہمیں اجاڑ دے، برباد کر دے۔ آگے کہا اویتنا، یا اگر تو پتھر نہیں برساتا کوئی دردناک عذاب میں ہمیں گرفتار کر، ہمیں تہس نہس کر دے، مٹا دے، ہمیں اس دنیا سے نیست و نابود کر دے، ہمیں ہم اس زمین پہ زندہ نہیں رہیں گے جس پر یہ سچا نبی ہے۔ کتنی غلط دعا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ منٹ نہ لگاتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں تھا کہ یہ پہلی مرتبہ کوئی مخلوق مانگ رہی تھی پتھر، ایسی بھی مخلوق گزری تھی جن پر رب نے خود پتھر برسائے تھے، آگ بھی برسی تھی، تو آج مکے کے کافر اللہ کے گھر کے سائے میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ بد دعا اپنے لیے مانگ رہے تھے، اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو برسا مکے کی زمین پہ پتھروں کی بارش، ڈال ہمیں ہمارے اوپر عذاب، نیست و نابود کر دے اس دھرتی کو۔ جب انہوں نے مانگی دعا بیچ میں موجود تھے پیارے مصطفیٰ، اب رب نے جواب کیا دیا؟ رب مجبور نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، معذور نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور پھر کوئی خود مانگے، منہ مانگی مانگے پھر تو دینی چاہیے، لیکن رب نے فوراً جبریل کو بھیجا اور پیارے نبی بیٹھے تھے، جبریل نے آ کر دی صدا، کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پیارا محمد اگر تو اس مکے میں نہ ہوتا، تو اس دھرتی پہ نہ ہوتا، پھر دیکھتا نقشہ کیا ہوتا۔ ما کان اللہ لیعذبہم
فرمایا رب کو یہ اچھا نہیں لگتا، زیب نہیں دیتا کہ تو بھی زمین کے سینے پہ ہو اور زمین پہ پتھر بھی برسے، پھر پچھلوں میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ اب گویا رب تعالیٰ نے اپنے کرم سے معاہدہ کر دیا، فرمایا جب تک موجود اس دنیا میں تیری ذات رہے گی تو رحمت کائنات رہے گی۔ میں اس زمین پہ آگ کی بارش نہیں برساؤں گا، میں پتھروں کی بارش نہیں برساؤں گا۔ یہ تو وفا ہے اس رسول کی، جب اس نے یہ سنا کہ جب تک میں زمین کے سینے پہ ہوں یہ جتنے بھی بڑے جرم کریں گے، کفر تک چلے جائیں گے، ان پہ پتھر نہیں برسیں گے۔ معراج کی رات اس دنیا میں جا کے بھی جانے والا پھر پلٹ آیا، پکا ڈیرا لگایا تو زمین پہ لگایا ہے، ہم نکموں کو بچایا ہے، اب تک رحمت کا سرمایہ ہے۔ بد کریں ہر دم برائی اور تم ان کے لیے ہر دم بھلا چاہو۔ کیا اس رسول کے صدقے جس رسول کو رب نے جب بول دیا کہ جب تک آپ ہیں پتھر آگ نہیں برسے گی، اس رسول نے پکا ڈیرے زمین پہ جما دی۔ اب آپ سمجھ گئے ابو جہل نے بھی رحمت سے حصہ وافر پایا، مکے والے کافروں نے بھی حضور کی رحمت سے حصہ وافر پایا۔ یہ تو بندے ہیں، یہ تو زمین ہے، یہ تو زمین کا سینہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا، جبریل حضور جو رحمت للعالمین ہے تجھے بھی کوئی حصہ ملا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب عزازیل یعنی اتنی عبادتیں ریاضتیں کرنے والا کہ کائنات کے چپے چپے پہ جس کا سجدہ نقش ہے، ہماری نمازیں کتنی ہوں گی، جس کی لاکھوں سال کی تو دعائیں ہیں، ہماری لمبی سے لمبی دعا 3 گھنٹے کی ہوگی اور اس کی تو دعا ہی لاکھوں سالوں پہ محیط ہے۔ اس جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جب یہ عزازیل جیسے فرد کو ایک مہین سی غلطی پر قدرت نے لعنت کا طوق گلے میں ڈال دیا، بے نیازی میں آ کے، رب بے نیاز ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ ہمارے سجدے دیکھے، اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کی تسبیح بھی دیکھے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر چاہے تو کروڑوں سال کی عبادت کو رد کر کے لعنت کا طوق ڈال دے، اگر چاہے تو ایک پال کے کلمے کو قبول کر کے جنت کا مستحق بنا۔ یعنی عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شان والے، تے فضل کرے تے بخشے جن میں جہے منہ کالے، فضل کرے تاں ڈھوئی سائیاں تے عدلوں نہ چھٹکارے، فضل تیرے دی ہکی اتے پاپ کمائے بھارے۔ اس لیے اس کے ذمے کسی کا کوئی احسان لازم، اس کا احسان سب پہ لازم ہے۔ اللہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرا دل دھڑکتا رہتا تھا کہ جب بے نیازی میں آ کر اس نے عزازیل کی پوری زندگی کی عبادت کو لعنت کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، تو میں بھی تو اسی قبیلے کا ایک باسی ہوں۔ کہا لیکن جب سرکار دنیا میں تشریف لائے اور حضور پر قرآن مجید نازل ہونے لگا، میں لے کے جانے لگا،
मेरा मामला भी ठिकाने लगा। फरमाते हैं वो खौफ दूर हुआ कब, जब आयत आई जब के इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम, जब रसूल करीम के सदके रब ने मुझे ये लक़ब अता फरमाया, उस दिन मुझे भी चैन आया, मैंने भी आमना की लाल की रहमत से हिस्सा पा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यानी नूरी हूँ या नारी, आबी हूँ या बाती, अफलाकी हूँ या खाकी, हर कायनात के फर्द के लिए हुजूर की रहमत का सिलसिला जारी। इसीलिए हुजूर है रहमतुल लिल आलमीन, अपनों के लिए भी रहमत, बिगानों के लिए भी रहमत, और सारी कायनात के लिए भी रहमत। और रहमत इतनी रहमत, ऐसी रहमत कि जिस रहमत पे उंगली कोई धर न सके। अपनों पर हर कोई मेहरबानियां करता है, प्यार करने वालों के लिए हर कोई प्यार के जज्बे रखता है, लेकिन जुल्म कमाने वालों के लिए कभी किसी ने यूं रहमत वाली दुआएं नहीं मांगी। सिर्फ एक बात पे जरा गौर करें, जंगे ओहद हुई, और ओहद की जंग में क्या क्या न हुआ। एक तो मक्के के काफिर, इधर मदीने के यहूदी, मदीने के मुनाफिक, सब ने मिलकर इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी चाल चली, और फिर घर बैठों को आ सताया। तफसील से तो इंशाअल्लाह हम आइंदा संडे को यहां हमने इंशाअल्लाह प्रोग्राम रखा है कि उन कुफ्फार के मौजूदा और गुजरे हुए के एतराजात और उनके जवाबात। लेकिन इशारा मैं कर रहा हूं कि ओहद की जंग मक्के में नहीं हुई, मदीने में हुई है। मस्जिद नबवी में आप खड़े होकर निगाह उठाएं, ओहद पहाड़ सामने नजर आता है। मुसल्लत की गई जंग 450 किलोमीटर दूर से मक्के के सूरमा उठे और आकर जंग मुसल्लत कर दी, और फिर जुल्म वो हुआ, दहशतगर्दी वो हुई, और फिर वो इंसानियत के साथ हुआ कि प्यारे नबी, अल्लाह के महबूब, रहमतुल लिल आलमीन पूरी जिंदगी इतनी नहीं रोए जितना मैदान ओहद में हुजूर रोए। यहां तक के रोते रोते हुजूर के हाथ उठ जाते थे। जिंदगी में हुजूर ऐसे नहीं रोए, पूरी जिंदगी में आपके हाथ बुलंद होते, और हजरत अमीर हमजा के लाशे को देखकर जाहिर है शेर चचा। हुजूर अलैहिस्सलाम जब उनकी नाक काट दी गई, होंठ काट दिए गए, कान काट दिए गए, सीना चीर दिया गया, कलेजा निकाल दिया गया, पूरे बदन को, जब हुजूर उनके लाशे को तकते थे तो आप कहते थे, या काशिफल कुरबात, और मेरे मुश्किल कुशा चचा, तू भी मुझे छोड़ गया, तू मेरी बैकबोन था, तू मेरी कमर था, तू मेरी ताकत था, आज तू भी मुझे छोड़ के चला गया। आप बताएं कि जिन लोगों ने इस हद तक कि सिर्फ कत्ल नहीं, लाशों की मुसला, और फिर नाक, कान, आंखें, और फिर काट कर फेंके नहीं, फिर उनमें सुराख करके उनको जेवर बनाकर ऐसे कर रहे, और फिर खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाजुक चेहरे पर पहले पत्थरों की बारिश, सर, पुश्त, सीना, चेहरा, और फिर इतने भारी पत्थर पड़े कि जो चेहरे के ऊपर खून था, खून की कड़ियां हुजूर के रुखसारों में घुस गई, और इतनी धंस गई वो कड़ियां खून की, लोहे की फौलादी, कि हजरत अबू उबैदा और हजरत अबू बकर ने दांत डालकर उन कड़ियों में हुजूर के रुखसारों से निकाला। अबू उबैदा के दांत टूट गए निकालते निकालते। अब बताएं कि रुखे बद्दुहा पर, और फिर वजूद मुस्तफा पर, फिर बातन मुस्तफा पर, उनके लिए कोई रहमत मांग सकता? लेकिन मैं उस रहमतुल लिल आलमीन की रहमत के कतरे कतरे पे कुर्बान, जिन लोगों ने इतना रुलाया कि हजरत सफिया जब दौड़ी, पता चला कि मेरा शेर भाई चला गया, तो बहन दौड़ रही थी कि मैं भाई को देखूं तो सही। सरकार ने हजरत जुबैर को कहा, जा रोक दे सफिया को, मेरे चचा की लाश देखेगी कलेजा फट जाए।
یہ عالم رسول اللہ کا، لیکن جس وقت غلاموں نے کہا لجپالا اب کب بد دعا کرو گے، اب بھی کوئی انتظار ہے، سرکار کے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھے تو ہونٹوں پہ لفظ کیا تھے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو رہنمائی عطا فرما، اے اللہ ہدایت کا نور عطا فرما، اے اللہ ان پہ کرم فرما، انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ چنگیاں نال نبھین دے ہر کوئی، گندیاں نال نبھین دے تاں لجپال سڑیں دے۔ وآخر دعوانا الحمد